بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستوں نے جو اصرار فرمایا ہے کہ آپ بھی اعمال وغیرہ لوگوں کو سکھائیں، یعنی عملیات وغیرہ سکھائیں لوگوں کو۔ یہ جو دو بچے ہیں ہمارے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی عملیات سکھائیں، کیونکہ جعلی قسم کے لوگ فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور طرح طرح کی وہ فضولیات لوگوں کو اس میں ملوث کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کسی کی جان کا بھی خطرہ ہے، کسی کے معاملات کا بھی خطرہ ہے۔ بلکہ ہمارے تو تجربہ ہے، پہلے تو یہ یوٹیوب وغیرہ پر جو ہماری ویڈیوز آئی ہیں، ہمارا تو یہ ایسا ذہن نہیں تھا، بچوں نے بنایا، تو بہرحال پھر اس میں چلتے چلتے کافی ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو ایکسپوز بھی کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو سچائی بھی بتانی ہے۔ تو ابھی اسی حوالے سے آن لائن روحانی عملیات کورس جو بچوں نے کہا کہ آپ مرتب دیں، میرے تو بالکل بھی ذہن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں بحیثیت عامل کام نہیں کرتا، بحیثیت عالم کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے تو اپنے پڑھنے پڑھانے کے معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ عاملین کی طرف بیٹھ کر بس ہم نے یہ دکان کھولی ہوئی اور یہ سسٹم چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام بحیثیت عالم ہے، عامل نہیں ہے۔ اگرچہ الحمدللہ جو عملیات کی فیلڈ ہے اور عملیات کے معاملات ہیں، یہ بھی ایک ضمناً ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی وسیع عطا ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم علم دین کو حیثیت دیتے ہیں، تعلیم و تعلم کو اہمیت دیتے ہیں، اور فروغ علم کو ہم زیادہ حیثیت اور اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ چونکہ یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے چار بندوں کو فائدہ ہو ہی جائے۔ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اتنا تو ہم ضرور سکھائیں گے۔ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے، فریب نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے دوستوں کی اس محبت بھری استدعا پر ہم نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو عملیات سکھائیں، چند باتیں ان کو بتانا ضروری ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتے۔ سیدھی اور صاف بات کریں گے، دل چاہے گا تو عملیات سیکھیں، اگر آپ اس اہلیت کے مالک ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ویسے ہم سے ذکر لیں، آپ اللہ کا ذکر کروائیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطائف کا علم دیں گے، سارے معاملات کریں گے۔ لیکن اگر آپ خاص فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں عملیات کی، تو پھر اس سے پہلے چند باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو عامل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلا میں عملیات کے جو معاملات جو ہیں، مطلب لوگوں کا روحانی علاج وغیرہ کرنا، جنات وغیرہ کا علاج کرنا، جادو وغیرہ کا علاج کرنا، ہم نے سٹارٹنگ میں فی سبیل اللہ رکھا تھا معاملہ، تو اس میں پھر جو ہم نے بڑا ایک رسک لیا لوگوں کے معاملات میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کوئی معاملہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کام آئے نا، وہ سارے کے سارے ہیوی آئے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں کوئی عملیات وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ عملیات کریں بھی تو بعض اوقات اکثر ان کے پاس تو چھوٹے موٹے کیسز ہی آتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہیوی کام آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس میں، کہ میرے پاس تو سٹارٹنگ سے ہی لے کر اب تک جتنے کیسز آئے نا، وہ چھوٹا کوئی بھی نہیں آیا۔ یقین کرے، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک۔ میرے پیر و مرشد بھی مجھے فرمایا کرتے تھے، وہ اللہ کے بندے تیرے پاس کوئی چھوٹا کیس کبھی نہیں آتا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ جتنا بھی بڑا کیس آیا نا الحمدللہ کمپلیٹ ہی ہوا ہے۔ علاج بہرحال ہم نے اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا سے اس کا کیا تو ہوا پورا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ 14 طبق روشن ہو جاتے تھے جب علاج کرتے تھے۔ لیکن لوگوں کی جو بے رخیاں ہیں، جو معاملات ہیں، بدتمیزیاں ہیں، کیونکہ عاملین کی فیلڈ جو ہے نا، اس میں دو طرح کی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں اس میں اور برے لوگ بھی ہیں۔ جو برے ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک کر کے لوگوں کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، کھال ادھیڑ رہے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، یقین کریں کہ وہ لوگوں کے لاکھوں روپے کے فائدے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو آگے سے بدتمیزیاں ہوتی ہیں، بے رخیاں ہوتی ہیں، ان کی بے توجہی ہوتی ہے، اس سے پھر دل جلتا ہے۔ اچھا، پھر ایک عامل جو ہوتا ہے نا، وہ اگلے شخص کی مصیبت کو اپنے گلے لیتا ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ عملیات کی فیلڈ جو ہے نا، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک میدان جنگ ہے۔ اب میدان جنگ میں آپ عامل جو ہے وہ ایک لشکر کے امیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جو پیچھے سپاہی ہے نا، کام اس نے کرنا ہوتا ہے، کنہوں نے کرنا ہوتا ہے؟ سپاہیوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن جو عامل ہوتا ہے وہ آگے ایک امیر کا درجہ رکھتا ہے۔ سپاہی کریں گے وہی جو حکم وہ دے گا، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو پیچھے فورس ہیں وہ ہو مضبوط، تجربہ کار ہو، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عامل جو ہے اسی امیر کی طرح خود بھی اتنا تجربہ کار ہونا چاہیے کہ وہ دشمن کے ہر حربے سے واقف ہو۔ اگر وہ ہر حربے سے واقف ہوگا، اس کے ہر وار سے واقف ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وار کرتا ہے،
پشت سے کس طرح وار ہو سکتا ہے، سامنے سے وہ کس طریقے سے وار کر سکتا ہے، دائیں اور بائیں طرف سے کس طرح وار کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو ایسی فیلڈ ہے کہ اس کو زمین اور آسمان کی طرف سے بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اوپر سے کیا حملہ ہو جائے گا اور زمین کی طرف سے کیا ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا دانا قسم کا شخص ہونا چاہیے پھر وہ اس میدان عمل میں آئے۔ اچھا، پھر جب وہ اتنا تجربہ کار ہوگا، اس کے باوجود اس کے ہتھیار ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے جو ناکارہ نہ ہو، چلتے ہوں بلکہ دوڑتے ہوں۔ اب مثلا اس کے پاس بندوق تو ہے بڑی ہائی فائی، لیکن چلانے کے وقت گولی اٹک جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آگے والا بندہ حملہ کر دے گا۔ عامل بالکل بعین ہی اسی طرح ہوتا ہے، ہر وقت حالت جنگ میں ہے، ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ اس میں ہتھیار اترتے نہیں۔ دنیا کی تمام تر افواج، ان کے ہتھیار کبھی نہ کبھی اترتے ہیں، رات کو سوتے وقت اتر جائیں گے نارمل حالات میں۔ اگر جنگ کا دوران ہے وہ تو ہوا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، چھٹیوں پر چلے جائیں گے تب بھی اتر جائیں گے۔ عامل کی تو چھٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس دن یہ چھٹی کرے گا نا، اس دن دشمن کا موقع ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے نا، کیونکہ عامل جس دن چھٹی کرے گا وہ غافل ہے نا، تو اس فیلڈ میں غفلت تو چلتی نہیں۔ جس دن یہ غافل ہوا وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ بس یہ غافل ہو، ہمیں موقع ملے۔ عامل کے ہتھیار ہمیشہ اس کے بدن پر سجے ہوئے ہوتے ہیں، بدن پر سجے ہوئے تھے، تلوار ننگی اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، کبھی نیام میں نہیں ہو سکتی ہے عامل کی تلوار۔ اور عامل کے جتنے اوزار ہیں ان کی جو دھار ہے وہ ختم نہ ہو، ہمیشہ تیز رہے۔ پھر یہ چیزیں ہونے کے باوجود دماغی طور پر ہر وقت تیار رہے کہ کسی بھی وقت مجھے اپنا ہتھیار اٹھا کر دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک عمل کیا ہفتے کا، یعنی 9 دن کا کر لیا، 7 دن کا کر لیا، 3 دن کا کر لیا، 21 دن کا کر لیا، چلو بہت زیادہ کسی نے ٹل مار لی، وہ کہتا ہے کہ 41 دن کا عمل ہم نے کیا جی، 41 دن کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ 41 دن کا عمل کر کے وہ پوری دنیا کو مسخر کر لے گا، پوری دنیا میں طاقتور عامل بن گئے وہ، اب وہ پوری کائنات کو جو نا وہ اپنی انگلی کے اشارے پر نچا سکتا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ ہماری جو ریاستیں ہیں وہ 1.25 لاکھ کے کئی چلے ہیں، اور یہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر اتنے بڑے اٹیک ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک الگ مسئلہ کہ ہمیں ہوتا کچھ نہیں، اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک الحمدللہ کہ غفلت نہیں ہے اپنے معاملات پر، اللہ کے کرم سے اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، زبردست رکھنا ہے، چاہے کوئی بھی عمل کروانے کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ میں نے عرض کی نا کہ میں بحیثیت عالم جی رہا ہوں، عامل نہیں جی رہا، بحیثیت عامل نہیں، بحیثیت عالم ہوں، اور بحیثیت عالم ہونے کے باوجود اپنے اوراد و وظائف کو پورا کرنا ہے ہم نے، اپنے معاملات کو پورا رکھنا ہے ہم نے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر مثال کے طور پہ 1 مہینے تک ابھی ہمارے پاس کوئی مریض نہ آئے، سمجھانے کے لیے بات کرو، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، دن میں اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ بس کیا کہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 1 مہینہ بھی کوئی مریض نہ آئے تو اس میں آپ کے معاملات کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، آپ اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ حملے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں عاملین کے اوپر۔ دیکھیں مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے، عامل جب وہ عملیات کی فیلڈ میں آ گیا تو وہ یہ سمجھ کر آئے کہ یہاں پر قدم رکھنے کی جگہ تو ہے، ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اس فیلڈ میں قدم رکھ لیا تو آگے ہی بڑھے گا، پھر کشتیاں جلانی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ پیچھے کی طرف آئے گا تو پیچھے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر تو 5 7 2 400 جنات مار کر آیا ہے، جلا کر آیا ہے، اب نکل کر دکھائے۔ کیوں؟ وہ تو پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کام کو چھوڑے، جب یہ چھوڑے گا کمزور ہوگا، روحانیت بھی کمزور ہوگی، اوراد و وظائف بھی چھوڑ دے گا، طاقت کمزور ہوگی، پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ بدلہ تو انہوں نے لینا ہے، وہ تو یہی چاہ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ یہ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھے، پھر دیکھ کرتے کیا ہیں ہم اس کا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر اس فیلڈ میں آنا ہے۔ جب قدم رکھ لی تو پیچھے مڑنے کا نہیں ہے، بس آگے ہی ہے۔ پھر یا کشتیاں جلا دو گے تو پھر یا مر جاؤ گے یا مار دو گے، اور جو پیچھے کشتیاں جلاتا ہے وہی پھر ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میں نے اپنی جان بچانی، پھر لڑنا ہی ہے۔ اب اس کے پاس یہی چاہ رہا ہے کہ لڑ لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ پیچھے کا تو ہے نہیں کچھ۔ پیچھے سمندر ٹھاٹھے مارا ہے، کشتیاں جلا دی ہم نے، پیچھے بھی جاؤ گے تو موت، آگے بھی موت ہے۔ پھر یہی ہے کہ آگے لڑو اور مر لو یا مار دو، وہی بات۔ تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ عامل ہے، وہ جب کسی کا علاج کرے گا نا، جب عامل کسی کا علاج کرے گا تو 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اولاً تو مریض کی تشخیص کرے گا عامل، جب تشخیص کرتا ہے تو تشخیص کے دوران ہی جو چیزیں مریض کے اوپر ہوتی ہیں وہ چیزیں خود اٹیک کرتی ہیں عامل کے اوپر۔ اب اس کی روحانیت پر ہوتا ہے اس کو کیسے روکے گا۔ اب مثال کے طور پہ اب ایک مریض ہمارے پاس آیا،
اس کو ہم نے تشخیص کی اس کے اندر جنات ہیں، یا تو جادو کے ذریعے سے ہوں گے یا ویسے آئے ہوئے ہوں گے۔ اس کی کئی کیٹیگریز بنتی ہیں، یعنی بیسکلی تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جادو کے ذریعے سے یا وہ خود بخود آئے ہیں۔ اب خود بخود آنے کی آگے کیٹیگری الگ ہے، اس نے کچھ نقصان کر دیا ان کا، جیسے پاؤں وغیرہ دے دیے نیچے، یا کوئی بچہ وغیرہ مار دیا وغیرہ وغیرہ، یا ویسے ہی اس کے اوپر عاشق ہو گئے، یا ویسے اس کو تنگ کرنے کے لیے آئے، یہ ایک الگ کیٹیگریز ہیں۔ لیکن بیسک تو دو ہی چیزیں ہو گئی نا، یا جادو کے ذریعے سے یا ویسے آئیں۔ اگر جادو کے ذریعے سے آ جائے نا تو یہ زیادہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جادوگر نے بھیجا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ عامل جب اس کو دیکھے گا، تشخیص کرے گا، اس کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا چیز اور جادو کے ذریعے سے آئی ہے۔ جب جو وہ چیک کرے گا تو وہ پیچھے جو عامل بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی چیزیں اس کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں کسی نے دیکھ لیا، اور دیکھا ایسے بندہ نہیں ہے کہ جو ہمیں کر لے گا۔ جس نے دیکھا ہے نا ہمیں، وہ اتنی روحانیت ضرور رکھتا ہے، وہ اتنا پیچھے فورس ضرور رکھتا ہے کہ وہ بھائی ہمارا کچھ نہیں چھوڑے گا، اور تیرا بھی نہیں چھوڑے گا اگر ہوا آگے والا ایسا۔ جب وہ بتاتے ہیں تو پھر عامل کرتا ہے، پھر وہ پیچھے سے اپاؤ کرتا ہے نا۔ اس کا کیا کرتا ہے وہ عامل جو ہے نا، اس عامل کا بھی کچھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ میری چیزیں جلائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے 5 سال 10 سال 20 سال محنت کی ہے، محنت کر کے چیزیں کمائی ہیں، یہ اس کی کمائی ہوتی ہے۔ جنات وغیرہ جو اس نے قید کیے ہوتے ہیں، چڑیلیں ڈائنے وغیرہ قید کیے ہوتے ہیں، اس کی محنت ہوتی ہے پیچھے، اور وہ پڑھائی کے ذریعے سے چیزیں قید کرتا ہے، وہ قید کر کے پھر وہ اپنے پاس رکھتا ہے، یہ اس کی ایک فوج ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا ایک فوجی ماریں گے تو کیا وہ ہمیں بخشے گا؟ اس کو دکھ ہوگا کہ بھائی میں نے اسی محنت سے چیزیں کمائی اور تم نے 1 منٹ نہیں لگا جلا کے سائڈ پہ کی۔ تو اب دشمن نے فری فنڈ میں اپنے گھر میں عزت سے بیٹھے بیٹھے دشمنی مول لے لی، اور لی کس کی وجہ سے؟ اس بندے کی وجہ سے جو شکریہ ادا کرنا بھی اپنی زبان پر گوارا نہیں سمجھتا۔ ایسے نکھٹو قسم کے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لاکھوں روپے کا فائدہ کیا، ان کی جان بھی بچائی، مال بھی بچایا، عزت بھی بچائی، اور پھر آگے سے ان کا رسپانس ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کمینے سے تو واسطہ پڑتا ہی نہ ٹھیک تھا۔ وہ چلے جاتے ہیں، اور چلے جانے کے بعد پھر ہم جو مصیبت بھوگت رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے پاس ایک مریض آیا، ہمارے یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں سے کوئی مریض ہمارے پاس آیا، اس کے اوپر ڈائنے مسلط تھے جادو کے ذریعے سے۔ اب جادو کے ذریعے سے ڈائنے مسلط تھے۔ اب ڈائنے کیا ہوتی ہیں؟ آپ ہماری ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی بچوں کو، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ہمارے اس چینل کے اوپر، تو وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ اب آئی بٹن کیا ہوتا ہے وہ چیک کر لیں۔ بچوں نے بتایا یہ آئی بٹن ہوتا ہے کچھ، اس میں دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو بتایا ہوگا۔ اور ہمارے تجربات ہماری آپ بھی کی کچھ اس طرح کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، تو وہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈائنے چڑیلیں اور یہ کس طرح سے حملہ کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے ریکارڈ کروایا تھا۔ بارہ ایک اس کے اوپر جادو کے ذریعے سے ڈائنے مسلط تھے۔ پھر ڈائنے جو ہیں اس کی مثال سادہ سے سمجھاؤ نا، تو ایک ڈائن یوں سمجھ لیں 25-30 ہزار جنات ایک سائڈ پہ ہوں تو ڈائن اس کے مقابلے میں ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے، وہ بھی سمپل ہو تو۔ لیکن اگر وہ جادو کے ذریعے سے ہے تو پھر تو اس کی طاقت مزید 50 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر ایک اور سونے پر سہاگا یہ تھا کہ جو ڈائن اس کے اندر مسلط تھی نا، وہ خود عاملہ بھی تھیں، وہ خود بھی عاملہ تھیں۔ یعنی جس طرح انسان عامل ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنات بھی عامل ہوتے ہیں، چڑیلیں بھی عاملہ ہوتی ہیں، ڈائنیں بھی عاملہ ہوتی ہیں، دیو بھی عامل ہوتے ہیں۔ اب اس میں عامل جب پڑھائی کرتا ہے، وہ پڑھائی آگے سے کاٹتے رہتے ہیں۔ اب انسان ہے آخر کتنا عرصہ پڑھائی کرے گا، کتنا وقت پڑھائی کرے گا؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تھک جائے گا۔ وہ تو تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ پڑھائی کر کر کے تھک جائے گا، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اب یہ ہار گیا، اب وہ کہیں گے اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے ہم سے پنگا کیسے لیا، پھر وہ اٹیک کریں گے۔ اب جو عامل ہی کمزور ہوگا، اولاً تو ان سے وہ پنگا لے ہی نہیں سکتا، وہ تو جنات کے ہی معاملے کو حل کر لے، بڑی بات ہے۔ یہ تو ڈائن ہیں بھائی، جو 25-30 ہزار جنات پر ویسے ہی بھاری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ نے ایک ڈائن سے پنگا لیا تو آپ نے 25-30 ہزار جنات کٹھے سے پنگا لے لیا، کیا کرو گے اس کا؟ پھر اوپر سے الٹا یہ کہ وہ عاملہ بھی، آپ عمل کر رہے وہ بھی عمل کر رہی، آپ تھک جائیں گے وہ تھکے گی بھی نہیں، تو پھر وہ آپ کا مذاق اڑائے گی، تمسخر کرے گی، ہاتھ پہ ہاتھ مار مار کے ہنسے گی اور کہے گی بس ہو گیا تم سے، آپ دیکھنا میں تمہارا چھوڑتی کچھ نہیں میں۔ پھر عامل کے اوپر جان لیوا حملہ بھی کر دیں گی۔ اس لیے سمجھ کر چلنا ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ عملیات کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ 25,000 دے دو، 20,000 دے دو، 10,000 دے دو، 1,000 دے دو، 500 دے دو، ہم عملیات کا کورس کروائیں گے۔ ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے، سمجھ کر آنا، ٹھیک ہے؟
ہم نے لوگوں کی طرف فراڈ نہیں کیا، ہم نے دکانداری نہیں چمکائی، ہم نے حضور کی امت کی پوری تعلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو پوری تربیت دے رہے ہیں، پورا معاملہ کھول کر ان کے آگے رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے، اب دیکھو، اب تم 1000 دو، 500 دو، 25,000 دو، 50 لاکھ روپیہ دو، جو بھی دو گے، اب تمہیں پہلے بتا دیا، چھپایا کچھ نہیں ہم نے، یہ کچھ ہے، اب بیچ میں سے خود چھوڑ کے جاؤ گے، ہماری ذمہ داری نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے چھپایا کچھ نہیں۔ اب میں جو بتا رہا تھا کہ وہ عاملہ تھی، ایک بھی نہیں، کئی ڈائنیں تھیں، سب کی سب عاملہ تھی۔ اب میں نے اس کا علاج کیا، الحمدللہ ہم تو مراقبے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ مریض کا ہے، ہم نے تو تسبیح کے ذریعے سے تو استخارہ کرنا نہیں ہوتا کہ اس میں تکا ہو یا سچا ہو یا کیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم کپڑا ماپ کر استخارے کرتے ہیں، تشخیصیں کرتے ہیں، ہمارا تو معاملہ مراقبے کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ کہ جب ہم نے وہ سارا کچھ چیک کیا، چیزیں جلا دی، وہ بھی عامل تھی، ہم بھی عامل تھے، پڑھائی کی ہم نے بھی کی، الحمدللہ میرے اوپر میرا مشرق کریم کی نگاہ کرم، ہم نے پڑھائی کی، وہ عاملہ تھی، ہم نے ان کا علاج کیا، ہوا بھی، اور چیزیں جلائی بھی ہم نے، حالانکہ عاملہ ہے اور ہے بھی ڈائن۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا کرم ہے کہ ہم نے ان عاملہ ڈائنوں کو جلایا۔ پہلے بات چیت کی ہم نے ان سے، ان میں سے 3 ایسی تھی جنہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پاس قید کر لیں، ہمیں جلائیں نا، ہمیں اب اپنا مرید کر لیں، تو ہم نے ان کو اپنا باقاعدہ ان کو اپنے پاس باندھا سائڈ پہ کہ بعد میں ان کو دیکھیں گے کیا کرنا، کیونکہ ابھی تو حملہ ہو رہا ہے نا بھائی، ان کو آزاد کیسے چھوڑیں، کیا پتہ بعد میں وہ کر جائیں، ان کا کون سا پتہ ہوتا ہے، ابھی فی الحال باندھا ان کو۔ تو آگے والی جو چیزیں تھیں ان کو پھر ہم نے فیس کیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس کا علاج کمپلیٹ ہوا، تو اب ان کے گھر میں بھی تھی یہ چیزیں۔ اب الحمدللہ جو مراقبے کے ذریعے سے معاملات کرتے ہیں نا، وہ گھر میں بیٹھ کر بھی آؤٹ آف کنٹری بھی کام کر سکتے ہیں۔ مثلا USA تک ہمارے پاس لوگوں نے علاج کروایا ہے، UK سے، جرمنی سے، دبئی سے، سعودیہ سے، اور انڈیا سے تو اکثر ہی ہوتا ہے، یہاں تک سے لوگوں نے علاج کروایا، یہاں پر بیٹھ کر کیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس تو اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں لوگوں کے جنہوں نے ہم سے علاج کروایا اللہ کے کرم سے، اور ان کے USA میں بیٹھ کر علاج ہوا، کیونکہ جو بندہ مراقبے کے ذریعے سے علاج کرتا ہے نا، اس کو الحمدللہ اس کے اندر اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری ورلڈ کے اندر کام کر سکتا ہے۔ اچھا، جو اس لیول کا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو دشمن اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اگر یہ آپ کو یقین کریں، میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں نا میرے اوپر حملے کیسے کیسے ہوئے اور وجہ کیا بنی۔ یہ جو پھرلو قسم کے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں نا، 20 25 سال سے کالے علم کر رہے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں ان کے پاس ٹوٹل ڈائنے ہیں اور وہ عملیات کر رہے ہیں، ان سے جو نہیں ہو پاتا نا، اس فقیر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ 5 منٹ میں کروا دے۔ تو اب میرے اوپر حسد کی وجہ سے حملے ہوئے ہیں، یعنی ایسے 20 سال سے، 25 27 سال سے عامرین جو عمل کر رہے ہیں، نہیں ہو پاتا، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر وہ بیٹھا کر رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں میڈیا پہ جا رہی بات، سوشل میڈیا پہ کوئی سنے گا، اور کس کو روک سکتے ہیں کہ آپ عامرین کے پاس ویڈیو ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس فیلڈ کے ہیں ان کو پتہ کہ باپ فیلڈ میں آیا کوئی ٹکر کا آدمی، ایک برانڈ آیا مارکیٹ کے اندر، کیونکہ پہلے تو ہم گوشہ نشینی سے، یہ تو بچوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کا علاج کرنا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پر کام کرنا ہے، تو ان کی مرضی ہے، میں تو ابھی بھی دیکھیں آڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس کے باوجود حسد کی وجہ سے عاملین نے میرے اوپر ایسے حملے کیے ہیں کہ جتنی فورس ان کے پاس موجود تھی، کسی کے پاس 27,000 ڈائنے ہیں، کسی کے پاس 10,000 ڈائنے ہیں، کسی کے پاس 25,000 چڑیل ہیں، کسی کے پاس 10,000 ہیں، کسی کے پاس 5,000 ہیں، کسی کے پاس 7,000 ہیں، جتنی فورس ان کے پاس موجود ہے، ساری سالوں نے میرے اوپر جادو کے ذریعے بھیج دی، ساری کی ساری جادو کے ذریعے بھیج دی، لیکن ایک بال بھی دکھا میرے رب کا کرم، میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان ہے، نگاہ کرم ہے، میرے پیر کی نگاہ کرم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب بھی وہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، ایک تو حصار مضبوط، پھر میرے پیر کی نگاہ مضبوط، میرے مصطفیٰ کریم کا فیضان مضبوط، میرے رب کی تائید مضبوط۔ ان لونڈے لپاڑوں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے، کیونکہ میں اپنے عمل کے اوپر تو ناچ ہی نہیں رہا نا، نہ مجھے کوئی مان ہے، نہ کوئی گھمنڈ، میں تو اپنے رب کے فضل پر ہوں، اپنے مصطفیٰ کریم کے کرم پر ہوں، میں اپنے مرشد کے قدموں کے اوپر سر رکھ کر میں بیٹھا ہوں، کس کی کیا ضرورت ہے میرا کوئی بال بھی بھیگا کرے۔ 27 ہزار چڑیلیں، اتنے بڑے قبیلے چڑیلوں کے، ڈائنوں کے میرے اوپر آئے ہیں، لوگوں نے بھیجے ہیں، کیونکہ آنکھ ہے نا دیکھنے والی اللہ کے کرم سے، جیسی چیزیں آتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا، ایک ہی حکم دیتا تھا اپنی چیزوں کو قابو کر لو، سب کو کر لیتی تھی، پھر وہ چیزیں ان کے پاس واپس بھی نہیں جاتی تھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پھر وہ بیچاروں کی جتنی جمع پونجی ہوتی تھی وہ برباد ہو جاتی تھی۔
اب یہ جو بچے ہم سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا تو اپنے آپ کو ایسا کر لو، پھر تو آپ ٹینشن فری ہو کے جیو، ٹھیک ہے؟ عمل میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، غافل نہیں، غافل جو آدمی ہوگا وہ اس فیلڈ میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ عمل مضبوط، صبح صبح لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں، پھر اپنے صبح شام کے معاملات کو درست کریں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والا بندہ چلے گا، بد عقیدہ کو نہ ہم عمل سکھائیں گے نہ ہمارا وہ شاگرد بنے گا، دھوکے سے بن بھی جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عملیات سیکھنے ہم سے مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا، مسلک مجدد الفسانی والا ہوگا، تب ہی اس کو ہمارا فیضان پہنچے گا، ہماری روحانیت پہنچے گی، ہماری توجہ اس کے اوپر ہوگی، بد مذہب بد عقیدہ کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں نے اس بچے کا علاج کیا، ان کے گھر میں بھی تھی ڈائننگ، بتا تو یہی رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جو مراقبے کے ذریعے سے کام کرتے وہ پوری ورلڈ میں بھی کام کر سکتے، یہ بھی سمجھا رہا تھا، لیکن وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کس کے گھر میں جنات ہیں۔ اب ان کو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ گھر جاؤ، یہیں سے علاج ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں بس دلی اطمینان ہو جائے گا، آپ ہمارے گھر چلیں۔ تو میں نے 2 بچوں کو ساتھ لیا تو ہم چلے گئے ان کے گھر، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ غالباً لگا سفر میں، ایک طرف کا۔ ہم نے کیا کیا کہ ادھر ان کے گھر میں بیٹھ کے نا ہانڈی جلائی۔ جو بڑے قسم کے عاملی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراقبے والے کو ہانڈیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں دلی تسکین اسی طرح ہو گئی کہ ہمارے سامنے سارا کام ہو، تو ہم نے ہانڈی جلائیں بھائی، پھر ان کی ہانڈیوں میں جنات جلائے ہم نے۔ قدرتی طور پر نا ایک چڑیل، کتنی؟ صرف ایک، وہ کہیں بچا گئی، میری نظر میں نہیں آئی۔ ہم نے تو سارا صفایا کیا، بولے ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح، انسان ہے آخر، وہ رہ گیا ایک نا، تھی وہ عاملہ، کیونکہ یہ ساری ٹیم ہی عاملہ کی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا بھائی رات کو ہم آگے آ کے آرام سے سو گئے، اپنا عمل پڑھا، میں نے پڑھ کے سو گیا میں۔ اب صبح کو اٹھا نا فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، جب میں اٹھا تو میرا پورا وجود اس طرح دکھ رہا تھا نا، جسم کا گوشت بھی دکھ رہا ہے، نسیں بھی دکھ رہی ہیں اور ہڈیاں تک میری درد کر رہی۔ وضو بنایا میں نے، نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھی، پھر میں نے اپنا عمل پڑھنا تو وہ پڑھ لیا میں نے، توجہ ان کی، پھر سو گیا میں۔ فجر کی نماز کے بعد عمل پڑھا، عمل پڑھنے کے بعد پھر سو گیا۔ جب سویا تو گھنٹے کے بعد پھر اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے کہا یار ایسے غفلت نہیں چلے گی، دیکھ لینا چاہیے۔ جب میں نے دیکھا نا تو ہمارے گھر کے اندر چڑیل تھی ایک، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے گھر کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب وہ جو چڑیل تھی نا 117 سال اس کی عمر تھی اور 50 سال کی عاملہ تھی وہ، میری تو 50 سال عمر بھی نہیں ہے، اور وہ تھی بھی مسلمان، اور وہ جو عاملہ تھی وہ سورہ مزمل کی عاملہ تھی۔ اب یہ بڑی ایک روحانیت کی بات ہے، اس نے کیا کیا ساری رات میں میرے گھر کا حصار توڑا، اتنا مضبوط حصار توڑ دیا اس نے۔ سیدھی سی بات ہے، بونگیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ گھمنڈ میں نہیں مارے جانا کہ ایک وظیفہ کر کے حصار کر لیا تو میں نے پوری دنیا فتح کر لی، نہیں بھائی، میرا حصار جس کی 1.25 لاکھ کی زکاتیں ہیں اور 1.25 لاکھ کے اعمال کے ذریعے سے حصار لگے ہوئے ہیں، توڑ دیا۔ ایک بار یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فوق کل ذی علم علیم، قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ جو شخص یہ بات جانتا نا کہ بھئی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو گھمنڈ نہیں ہوگا اس کو۔ جو بندہ اپنے کسی گھمنڈ میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر بہت ہے، پھر کامیاب ہو آپ۔ اور پھر جب یہ سمجھ لو کہ میرے اوپر بہت، پھر اس طرح کی تیاری کرو گے آپ۔ اچھا انہوں نے میرا کیا بھائی حصار توڑ دیا، سارے گھر کا حصار توڑا، پھر فردن میرے سارے فیملی ممبرز کا حصار تھا، سب کا توڑ دیا۔ پھر وہ ساری رات کوشش کرتی رہی میرا حصار توڑنے کی، بحمد اللہ تعالیٰ میرا حصار نہیں ٹوٹ سکا اس سے۔ اگر میرا حصار ٹوٹ جاتا اس دن میری انا للہ ہو جاتی، آخری رات ہوتی میری، اگلے دن میری قبر میں ہوتی اور پھر میرے سوال جواب ہو رہا ہوتے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا حق ھذا الرجل، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں مصطفیٰ کریم کے قدموں کو چپک کے اور قدموں کو بوسے لے کے کہہ رہا ہوتا یہ تو میرا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا نگاہ کرم تھی، آپ کی نگاہ کرم تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، میرے مرشد کی نگاہ تھی
کہ میرا حصار نہیں ٹوٹ سکا. اگر میرا حصار اس دن ٹوٹ جاتا تو پھر صبح کو میں نے اٹھنا کوئی نہیں تھا. اتنے بڑے حملے بھی ہوتے. اور اس مریض کا میں علاج کر کے آیا ہوں اس کے گھر جا کر, اور علاج کر کے آئے ہیں ہم, وہ اپنے گھر میں پرسکون ہے. ٹھیک ہے, معلوم کیا ہوا اس سے کہ اگلے بندے کی مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈالی نہیں ڈالی نا. اب انہوں نے دیا ہمیں 4,000 پورے کورس کا, جتنا پراپر علاج کیا ہم نے. کائنے جادو کے ذریعے سے مسلط ہیں. یہ جو الو کے پٹھے منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں نا, یہ فی سبیل اللہ جو کرتے ہیں نا اسی میں اثر ہوتا ہے. کر کے دکھائے فی سبیل اللہ, اس طرح کوئی لگ پتہ جائے گا, نانی یاد آ جائے گی. صدقہ تمہارا باپ دے گا کیا, ہم اپنے جیب سے دیں صدقے. اتنی بڑی مصیبت ہے. الصدقہ ترد البلا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمانے والی شان نہیں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو یہ جو مصیبت آپ تمہاری ہم نے اپنے ساتھ ڈالی ہے, تو اس کا صدقہ بھی ہم اپنی جیب سے دیں. کون سے نفلوں کا ثواب ہے ہمیں؟ اتنے امیر تو ہے نہیں ہم. ہاں ہوتے تو ضرور دیتے بے شک, لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کا میٹر چلتا ہے وہ فی سبیل اللہ تو نہیں چلتا نا. 30-30 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں. اب اس نے تو 4,000 روپے دیا. اب اس چڑیل نے جو عاملہ تھی اس نے ساری رات میرے اوپر اثرات ڈالے. اثرات اتنے شدید ڈالے تھے کہ میرے جسم کی یہ کنڈیشن تھی جو میں نے ابھی بتائی. اس کو تو میں نے جلا دیا تھا, 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی چڑیلے ہوں تو الحمدللہ ہمیں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. چلو 1 منٹ لگا لو آپ, زیادہ سے زیادہ جتنی تعداد زیادہ ہوگی 1 منٹ لگے گا, جلا کے سائڈ پہ کر دیتے وہ تو ختم ہو گیا مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کیا بنا, میرا حصار اتنا مضبوط کیسے ٹوٹا, مثلا میرے گھر کا حصار کیسے ٹوٹا, ایک چڑیل نے توڑ دیا. اب یہ بندہ جو ہمارے پاس عملیات سیکھنے کے لیے آیا ہے, وہ اب ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کرے جس میں 1.25 لاکھ بھی پورا نہیں ہے, اور پھر کہے گا میرے اوپر یہ حملہ ہو گیا, میرے اوپر یہ بھائی ہوگا, پہلے بتا دیا ہم نے ہوگا. تیار رہنا پڑے گا. ابھی آپ جو عملیات کورس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں صرف آپ عملیات کریں, علاج ابھی نہ کریں. علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں. علاج کرنا ہے تو پہلے اپنے اعمال کو مضبوط کریں گے. آپ مضبوط کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں علاج معالجے کی طرف آئیں گے. یہ 100% بات, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے, نہ ہمیں نمبر دے, نہ ہمیں ویوز چاہیے. ہم ویوز کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتے, سبسکرائبرز کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتے, قبر کو تباہ نہیں کر سکتے. ہم نے تو اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ یہ کچھ ہوتا ہے اس میں. پھر بعد میں کہو کہ ہمیں یہ عمل کرا کے ہمیں رستے میں چھوڑ دیں. ہم رستے میں نہیں چھوڑیں گے, ہم ساتھ لے کر چلیں گے, لیکن آپ چلنے کے قابل ہو گے تو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگوں کو ہم نے یہ بتایا کہ عامل کے اوپر کس طرح سے اٹیک ہو سکتے ہیں. ایک بات بتائی, ورنہ تو ہماری تو لمبی سٹوری ہے کہ کتنے حملے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تو یوں بھی ہوا میرے ساتھ کہ میں نے ایک مریض کا علاج کیا تو وہ چلا گیا اپنے علاقے میں جہاں سے آیا تھا. وہاں پر کسی عامل سے اس نے بات کی, یہ جو علاج میں تو آپ سے 2-3 سال سے کروا رہا تھا, وہ وقتی طور پہ افاقہ ہوتا تھا, لیکن وہاں پر ہم فلاں جگہ گئے, وہاں پر ہیں علامہ ریحان صاحب ہیں, تو ان سے ہم نے علاج کروایا. تو ایک دن میں ہم اس کے پاس ایک دن ہی گئے اور 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے. انہوں نے علاج کر کے کمپلیٹ کر کے نقش دیے ہمیں, اور یہ 21 دن کا کورس دے دیا نقشوں کا. پینے کے بھی ہیں, جلانے کے بھی ہیں, اور پہننے کے بھی ہیں بس. اور الحمدللہ اسی وقت مجھے افاقہ محسوس ہو, اور ابھی مجھے 3-4 دن ہوئے تو بالکل فریش محسوس ہو رہا ہوں. ابھی بھی میرا کورس چل رہا ہے. یعنی اب یہ بات کر کے وہ مریض تو اپنے گھر چلا گیا. اس عامل نے کیا کیا, اب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا کیا کر رہا ہے. جو عملیات کے فیلڈ میں ان کو پتہ ہے, یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. اس نے میرے اوپر اٹیک کر دیا بلا وجہ, حالانکہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو الو کے پٹے تو اپنی صلاحیت بڑھا, وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ یہ جو برانڈ نیا آیا نا مارکیٹ کے اندر, اسی کو ختم کرو. کہ تم اپنے برانڈ کو بناؤ نا, اپنی چیز کو برانڈ بناؤ, خوبصورت کرو اور اچھا کرو, نکھاؤ اس کو, عملیات کرو, ریاضت کرو, عبادت کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ تو تھا بھی شیعہ تھا وہ خبیث. تو اس نے میرے اوپر جب اٹیک کیا تو ہم نے اس کی ساری چیزیں قابو کر لی, واپس بھی نہیں گئے. جو چیزیں تھی بھی پاس وہ بھی الحمدللہ لے لی تھی. پھر دیکھے فارغ بیٹھا ہوا. اس کے بعد بھی پھر ہم نے اس کو بتا دیا تھا یہاں سے کہ بچے ابھی تک تو چیزیں لی ہیں, دوبارہ ایسی بغیرتی کی نا تو پھر تو بھی نہیں بچے گا. وہ پتہ چل گیا تو باپ بیٹھا ہوا ہے, دوبارہ اس نے پنگا لیا نہیں. لیکن یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اچھا, ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بھی سمجھیں. دیکھیں, بچے نے مجھے یاد دلائی کہ وہ والی بات بتائیں, کیونکہ ان کو میں نے بتائی تھی اور یہ ساتھ بھی تھے
ہمارے پاس نا ایک بچہ آیا. اب ایک نارمل کیس ہے, زندگی میں میرا پہلا کیس تھا نارمل, کیونکہ اس میں ایک ہی جن تھا. میں بڑا خوش تھا, میں نے کہا کہ یار زندگی میں پہلا کیس ہے جس میں ایک ہی بچہ ہے بیچارہ. میں نے نا جب حاضری کروائی اس سے بات کی, سلام دعا کر لی میں نے, تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ خود آئے ہو کسی نے بھیجا ہے؟ بولے ہی نہیں. جب تھوڑا فورس کیا تو پھر وہ بولا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے. میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کیا مقاصد ہیں, یہ وہ فلاں. کچھ بھی نہیں بتایا, بس اتنا ہی بتایا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے. اس کے آگے جو بھی سوال کرتا تھا بولتا نہیں تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کسی نے بھیجا ہے, اس میں تمہارا کوئی اپنا عمل دخل بھی ہے, پھر تم بھی خوش ہو اس کام کرنے میں یا مجبوری ہے تمہاری؟ کہہ رہا میری تو مجبوری, میں تو مسلمان ہوں, تو پھنسا ہوا ہوں اس کے پاس. اچھا میں نے کہا چلو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کام نہیں کرتے تو پیچھے سے وہ مارے گا, اور اگر کرتے تو ہم ماریں گے, تو قصور تمہارا تو کچھ بھی نہ ہوا. مطلب یہ ہو پھر تمہارے اوپر دونوں طرف سے ظلم ہوگا. تو میں نے کہا پھر ایسے کرو تم مجھ سے دوستی کر لو. کہتا جب تک اس کے پاس ہو دوستی کیسے کروں گا؟ میں نے کہا میں کرواؤں گا نا. کہہ رہے چلے آپ بتا رہے ہیں ہمیں. میں نے کہا کہ میں ادھر سے اگر تمہیں چھڑوا لوں تو بتاؤ پھر دوستی کر لو گے؟ کہتا ہاں جی کر لوں گا. یہ تو آپ کا احسان ہوگا, اسے چھڑوا لو گے, وہ خبیث ہے. میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ مرد یا عورتیں کہاں پر ہیں, کیا معاملہ ہے؟ کہتا یہ نہیں بتا سکتا میں کچھ. اس کو بتاؤں گا, اس کو پتہ چلے گا, پیچھے اڑا دے گا مجھے. پھر ہم نے خود دیکھا پیچھے کیا ہے. جب پیچھے دیکھا تو ایک عورت تھی, ینگ سی لڑکی تھی, 27-28 سال کی لگ رہی تھی. وہ ابھی عملیات سیکھ رہی تھی. عملیات سیکھنے کے دوران بھی اس کے پاس 100 جنات تھے. ایک عام عامل جو سٹارٹنگ میں نا وہ کہے 100 جنات تھے اس کے پاس. کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے نا کہ ایک جن بھی ہو نا, وہ کہتے ہیں پوری دنیا فتح کر لینی, ہم نے پتہ نہیں ایک جنات ہے بس ہمارے پاس, دیکھو پھر ہم کرتے ہیں کیا ہے. 100 جنات تھے اس میں. اب یہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے واہ جی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے, 100 جنات دوران تربیت. وہ بھائی وہ کالا علم کر رہے تھے, اور یہ 100 جنات کچھ بھی نہیں, ایک جھٹکے کی مار بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ میں نے کہا اچھا. پھر میں نے پیچھے جب دیکھا تو اتنے جنات ہیں, ان سے بات کی. میں نے کہا کہ آپ لوگ کتنے ہو, مسلمان ہو غیر مسلمان؟ کہا کہ مسلمان. میں نے کہا خوشی سے ہو یا پھنسایا ہوا اس نے؟ ارے ہم پھنسائے ہوئے ہیں, مجبوری ہے, کیا کریں. میں نے کہا لگے ہاتھ ہوں, اگر اس کے ساتھ تمہیں بھی چھڑوا لوں تو پھر کیا پروگرام ہے؟ کہ لو چھڑا لو گے تو مہربانی ہوگی. ہم نے پھر ان کو چھڑایا جیسے میرے رب نے چاہا. ہر چیز تو بتانے کی نہیں ہوتی نا. چھڑا لیا الحمدللہ اللہ کے کرم سے, پیچھے سے سارا کچھ کاٹ دیا, لے لیے سارے. لینے کے بعد کیا کیا, وہ سارے مسلمان ہی تھے. تجدید ایمان کروایا, کیونکہ جس طرح کے عاملین ان سے کام کرواتے ہیں تو بعض کو ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو وہ حد کفر کو بھی جا سکتے ہیں, تو ان کو تجدید ایمان کروایا. تجدید ایمان کروا کر میں نے کہا کہ ابھی آپ کسی سے بیعت ہیں یا نہیں؟ تو کچھ کسی کے بیعت تھے. میں نے کہا آپ اپنے پیر و مرشد کے مزار پہ چلے جائیں, جو نہیں تھے بیعت وہ مرید ہو گئے, تو بہرحال ختم. لیکن جب میں نے اس بچے کے اندر سے جن کو نکالا نا, اب اسی عورت کو جو بچی تھی جو سیکھ رہی تھی, اس کا جو پیچھے استاد بیٹھا تھا اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جنات. اس کو پتہ چل گیا. جیسے ہی پتہ چلا, اب مجھے پتا رہا وہ پڑھائی کرنے لگ گیا. اب مجھے میرے چیزوں نے آ کے بتا دیا کہ اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ پڑھائی کر رہا ہے, دیکھو ذرا. جب ہم نے دیکھا تو وہ لے کر بیٹھ گیا تسبیح. اب وہ اپنی چیزوں کو ایکٹیو کر رہا تھا. ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس چیزیں, اور ہمارے پاس ایک بھی نہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے بھائی, ہم نہیں رکھتے کچھ بھی, سب آزاد ہیں. کوئی بھی عامل دنیا کا اگر وہ مجھے دیکھنا چاہے نا دیکھ لے. میں نے ایک جن کو بھی قائد نہیں کیا, نہ ایک چڑیل نہ ڈائن, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس صرف اللہ کا فضل ہے. میرے پاس میرے مصطفیٰ کریم کی عطا ہے. میرے پاس میرے مرشد کی نگاہ ہے بس. میرے پاس کوئی جن نہیں ہے, نہ کوئی چڑیل نہ کوئی ڈائن, کچھ بھی نہیں. سب آزاد. جس کو بھی چھوڑاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد. لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جن مل جائے, ہمیں ملتے تو ہم نہیں لیتے. فرق ہے یہ اپنے اپنی سوچ فکر ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ جنات سے کام نکلواتے ہیں, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے کام لیتے ہیں. ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے تصور کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کرتے ہیں. لوگ جنوں سے کام کرواتے ہیں, اور ہم اس بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں جہاں پر ہر کسی کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو فرق ہے نا. تو اس لیے پھر ہم سے ٹکر تو وہی بندہ لے سکتا ہے نا جو اس لیول کا ہو. جو خود جنات کے محتاج ہوں گے وہ مصطفیٰ کریم کے فقیر سے کیسے ٹکرائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ذلیل و خوار بندے سے کیسے ٹکرائیں گے جو خود جنوں کے محتاج ہیں؟ اور میرا رب تو وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جن کو تو پہلے اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں, اور ہماری ساری توجہ اس کی طرف. اب کیا ہوا, مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی پیچھے دیکھ لو وہ یہ کر رہا ہے. اب یہ بھی تو سوال پیدا ہو سکتا ہے نا, جب تم نے جنات رکھے نہیں تو پھر تمہیں بتایا کس نے؟ تو بھائی عملیات کے موکلات ہوتے ہیں, وہ بتا رہے تھے. تو جب ہم نے دیکھا بھائی پڑھائی کر رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں. اچھا میں نے کہا کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اس کا بھی, کیونکہ اگر اس کا اپا نہ کیا جاتا, اس سے معاملات کو نہ دیکھا جاتا, سنبھالا نہ جاتا, تو پھر وہ حملہ کرتا.
اس سے پہلے کہ چیزیں وہ میری طرف بھیجے ہم نے ویسے ہی صاف کر دیا، اللہ کی قسم بالکل صاف شفاف۔ اب جب تک اس نے چیزیں بھیجنی تھی اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا اب یہ ہوا، میں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا، پیچھے پتہ چلا اس کا بھی جو باپ ہے نا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جنات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس جنات ہیں۔ میرے دوست بولے ابھی یہ تو آپ نے کر لیا، ٹینشن فری ہو گئی بیٹا، ابھی تو میدان جمع ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ میں کہا کیا ہو گیا؟ کہتے پیچھے ذرا دیکھو۔ جب اس کے پیچھے دیکھا تو اور بیٹھا ہوا، وہ بھی دیکھا ایکٹیو ہو گیا وہ۔ اللہ ہی خیر کرے، اب اس کو چھیڑیں گے تو اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی نہ ہو۔ اب اس کے پاس تو ٹیم بھی زیادہ ہے لاکھوں کی تعداد میں نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کر دی، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑا، پھر چیزوں کو جلا کے سائڈ کر دی الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا استاد کامل ہے، جس کا پیر کامل ہے، اور پیر پھر کہے بھی کہ آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، پیر کی اجازت بھی تو ہو نا بھیجے، پیر کو پتہ بھی نہ ہو، وہ اس بات سے خوش بھی نہ ہو کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں، تو پھر وہ کیسے مدد کرے گا آپ کی؟ آپ اسے اجازت لیں نا باقاعدہ۔ میرے اوپر تو الحمدللہ اجازت نہیں ہے، اجازتیں ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، اجازتیں ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ساری چیزیں اس کی بھی ختم۔ پھر میں اپنے دوستوں کو بولا، میں کہ بھائی پیچھے بھی دیکھ لو ذرا، اس کے پیچھے اور تو نہیں ہے کوئی؟ پھر اس کے پیچھے بھی ہے تھا، وہ قبر میں ہے، یعنی وہ بربر آ گیا، اس کے اوپر جو ہمیں فل اسٹاپ لگ گیا، اس سے پیچھے نہیں ہے کچھ۔ میں کہ چلو شکر اللہ کا۔ یعنی بتانے کا کیا مقصد ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ہی جن آیا، وہ بچہ جو تھا اس میں تو ایک ہی جن تھا، میں کہ بات کہاں سے چلی اور کہاں پہ ختم ہوئی جا کر۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، تو بھائی اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بھائی یہ تو ہو گیا، یہ باتیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے باتیں کہ اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں، اور حالانکہ بظاہر وہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا لیکن پیچھے اتنا کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح بھی اپنا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ اتنے ایکٹیو ہوں گے، آپ کی آنکھ دیکھنے والے ہوں گے، آپ کشف کی صلاحیت اختیار کر لیں گے، مراقبے کی صورت اختیار کر لیں گے، تو پھر ہی جا کر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ورنہ تو اندھا تیر چلا رہا ہے جیسے اندھیرے میں، اس طرح ہو رہا ہوتا ہے بس، اس میں پھر اپنی جانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں لوگوں کو۔ اور عامرین پھر کبھی کوئی مصیبت گلے میں، کبھی کوئی مصیبت، کبھی حصار ٹوٹ گیا، کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ کھلاڑی نہیں ہے اس میدان کے، اور کود رہے اس طرح جیسے ہم یہاں پر راکٹ لانچر لے کر بیٹھے ہوئے۔ اب بچوں دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جب عامل آپ بنیں گے نا، تو مثال کے طور پہ آپ نے 10 چلے کر لیے، 20 کر لیے، 30 کر لیے، 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی، تب بھی اب زیرو ہی ہے۔ کیوں؟ بولے بھائی ابھی 10 منٹ پہلے تو آپ یہ بات کر کے 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے ہوگا، ابھی کر پھر بھی زیرو، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ عامل ہیں، تو جب تک آپ کی تشخیص کسی کام کی نہیں ہے تو آپ بیکار ہی ہیں۔ وہ عمل تو آپ نے کیے ہیں، ثواب تو ملے گا، لیکن میدان عملیات کے اندر آپ بیکار ہی ہیں ابھی، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ تشخیص ہے، جڑ ہے جو۔ اب تشخیص کے معاملات میں مختلف قسم کی تشخیصی ہوتی ہے، اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بچوں نے، اس کا بھی ذرا وہ کیا ہوتا ہے، ہاں آئی بٹن، وہ اس میں آپ دکھا دینا ان کو، تشخیص کی مختلف اقسام، وہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی، ذرا وہ چیک کر لیجیے گا کتنی ہوتی ہیں، ہم نے کبھی کی نہیں ہے ایسے۔ اس کی وجہ کہ ہم تو مراقبے سے چلتے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ابتدائی مبتدی قسم کے جو بچے ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں، ان کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کے لیے بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، بیکار نہیں ہے یہ چیزیں، کیونکہ مراقبے تک تو ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ بحمدللہ تعالیٰ آج اس کو تو تقریباً 5 مشائخ سے اجازت و خلافت باقاعدہ الحمدللہ، اور ہم نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کو ہم نے سلوک طے کیا ہے، بحمدللہ تعالیٰ مراقبات مکمل کیے ہیں، اور پھر یہ سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہر بندہ تو یہاں تک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر یہ تشخیص کے مراحل سے گزرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تشخیص اگر آپ کی درست نہیں ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں، جتنے مرضی مضبوط عامل ہوں، تشخیص ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہو گیا مریض کیا کریں گے آپ، پھر تکے بازی چل رہے ہوں گے، یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ اب مریض کی بات سن کر تکا لگانا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اب لگا دیا، لگ گیا نہیں تو ناس۔ کریکٹ علاج آپ تبھی کر سکتے ہیں جب تشخیص کریکٹ کریں گے، تو تشخیص کے مراحل میں سے گزرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر اپنا حصار مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں عامل کے لیے بڑے زبردست ہیں۔ تیسرا، عامل ہر وقت میدان جنگ میں اور اپنے ہتھیار کو فل ریڈی رکھے گا، مطلب کہ اپنے وظائف اور اپنے عملیات کو مکمل کرے، جو اس نے چلے کیے ہیں اس کو ریپیٹ کرتا رہے، بار بار ریپیٹ کریں۔ ایام 20 جو ہوتے ہیں 13، 14، 15 اسلامی مہینے کے، اس میں ہر عمل کو وہ ریپیٹ کریں۔ مثلاً اگر چہلکاف شریف ہے، اس نے 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی، تو 1100 ایام 20 میں پڑھ لیں، 13، 14، 15 1100 کر لیں،
روحانی پاور آ جائے گی۔ اسی طرح پیر شریف کو ہفتے میں ایک دن ایسا رکھے جس میں عمل نہ کرے، کوئی مطلب علاج وغیرہ نہ کرے، چھٹی کرے، اس میں اپنے اعمال کو تازہ کرے، فریش کرے، ایک مرتبہ اس کی تعداد پڑھ لے۔ مثلا اگر کوئی 1.25 لاکھ کا عمل کیا، وہ 10,500 مرتبہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک دن میں، تو اب وہ کیا کرے کہ ہفتے میں ایک دن رکھا نا، وہ 10,500 پڑھ لے ایک مرتبہ بس، اس میں عمل میں ایک طاقت آ جائے گی، جان آ جائے گی۔ اپنے اعمال کو اس طرح بار بار رینیو کرتا رہے، بار بار تازہ کرتا رہے، ریپیٹ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ لگا رہے، پھر تو اس کے اعمال چلتے رہیں گے۔ اگر سستی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر یہ بیکار ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عملیات کی فیلڈ میں ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں نا، کہ بھی ہم نے تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے، فی سبیل اللہ ہم نے کام کرنا ہے، بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے نا لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ جو فائدے کا خمار ہوتا ہے نا، یہ جو لوگوں کو فی سبیل اللہ والا خمار ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ابھی ہم نے تو سنا تھا آپ فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل فی سبیل اللہ کرتے ہیں ہم۔ میں نے کہا ہم فی سبیل اللہ آپ کا کام کریں گے، جتنا بڑا آپ کا کام ہے، اس کا کافی سارا معاملہ ٹف تھے۔ میں نے کہا جتنا بڑا آپ کا کام ہے ہم فی سبیل اللہ کریں گے، آپ فی سبیل اللہ ہماری 20-25 ہزار روپے خدمت کر دینا۔ سارا فی سبیل اللہ ہم نہیں کرنا ہے کیا؟ آپ مسلمان نہیں؟ میں فی سبیل اللہ کام کروں گا، آپ فی سبیل اللہ کچھ کر دینا۔ ہم نے مدرسہ بنانا ہے، ہم نے خانقاہ بنانی ہے، ہم نے جامعات بنانے ہیں، اب 25 ہزار روپے خدمت کر دینا فی سبیل اللہ، انشاءاللہ آپ کا جو پیسہ ہے گا اس کا مدرسہ بنے گا، پکی بات لکھ کر دے دو، مدرسے میں شامل ہوگا، مطلب 25 ہزار میں مدرسہ تو نہیں بن سکتا، آپ کے 25 ہزار روپے کو ہم مدرسے کی مد میں لگائیں گے، اور 1 روپے کا حساب لے لینا ہم سے۔ تو پھر وہ چپ کر گئے۔ تو میں نے کہا بھائی فی سبیل اللہ والا جو کانسیپٹ ہے، میں آپ کی مصیبت کو اپنے گلے ڈال رہا ہوں، آپ تو چلے جائیں گے اپنے گھر، جو پیچھے میدان لگنا ہے وہ میرا لگنا ہے اس عامل کے ساتھ، آپ کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ فی سبیل اللہ میں اگر کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا میٹر بھی فی سبیل اللہ میں چلتا، میرے گھر کے اندر جو راشن آتا ہے وہ دکان والے فی سبیل اللہ نہیں دیتے، میرے بدن پر میرے بچوں کے، میرے گھر والوں کے جو کپڑے ہیں وہ فی سبیل اللہ نہیں آتے، جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ نہیں لے رہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فی سبیل اللہ نہیں لیتے، تو سارا فی سبیل اللہ یہیں پہ کیوں نزلہ گرا ہوا ہے؟ سارا فی سبیل اللہ یہیں پر پڑا ہوا ہے، دنیا کسی کونے کھانچے میں کوئی کام فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا، بس ہم ہی فی سبیل اللہ کریں گے۔ تو یہ جو بچے شوقین ہوتے ہیں فی سبیل اللہ کے، بے شک اچھی بات ہے، لیکن بیٹا جب آپ اس فیلڈ میں آ جاؤ گے، جب آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ عالم صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی عالم ہوں، فلاں میرا ایک ہے اس کا علاج کروانا ہے، میں نے کہا علاج ہو جائے گا، کتنا دیا؟ میں نے کہا اس کا آپ دے دیں جو بھی دینا ہے، 10-12 ہزار روپے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کسی کال علم والے کے پاس 50 ہزار کہے گا وہ کم ہے، کیونکہ جس کے پاس بھی جائیں گے نا وہ پہلے بکرا مانگے گا، 25 ہزار سے اسٹارٹنگ ہوگی، 30 ہزار سے، پھر یہ سارے کام کرانے کے بعد وہ 25-30-50 ہزار روپے اپنی فیس لگ لے گا، 1.5 لاکھ کو گٹر ڈال دے گا وہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ آپ کے کام کے اندر ہانڈی استعمال ہوگا، اب ہانڈی میں 6-7 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، ایک وقت ہے، اور میں تو خود بحیثیت عالم ہوں تو الحمدللہ میرا دیکھ 1 منٹ قیمتی ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کے لیے 1 منٹ نکالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، تو 6 گھنٹے کسی کے لیے پڑھائی کر رہا ہے، اور پھر اگلے بندے کی جنات کی جو مصیبت ہے وہ اپنے گلے ڈالنی ہے، اس کو کیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے آپ عالم ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایک بندہ پہلے مصیبت میں ہے اور آپ اوپر سے پیسے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بلکہ افسوس تو مجھے آپ پر ہونا چاہیے کہ آپ عالم ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہ سوال تو میں آپ سے کروں گا نا، جو آپ آگے مجھ سے جواب دے رہے ہیں، اس سے تو میرا بندہ کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ عالم ہو کر ایسی بونگی مار رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ مشورہ فیس ہی اس کی 1000-500 روپے ہے، یعنی بات کرنی ہے آپ نے بھی، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف 500 روپیہ، اس فاسق و فاجر کی شکل دیکھنے کا 500 روپے لے رہے ہیں، وہ 1000 روپے لے رہے فیس۔ اب تو سٹارٹ ہوگا کام، وہ جو لکھ کر دے گا نا 10-12 ہزار 25-30 ہزار روپے کی میڈیسن، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ 10-15 ٹیسٹ لکھ کر دے کے دے دے گا، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، اس کے پاس تشخیص کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، مشینیں ہی تشخیص کر کے دیں گے۔ ہر تشخیص کا اگر مثال کے طور پہ آپ ٹیسٹ کا 1000 روپے بھی لگائیں، وہ 5-7 تو ایسے لکھ دیتے، 25-30 ہزار روپے بنا لیے اس نے، تب آپ کو یہ ایک منطق یاد نہیں آتی کہ ایک تو بندہ پہلے سے پریشان ہے، اوپر سے آپ نے ٹیسٹ لکھ دیے، کہا کبھی کسی کو نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ بھی عالم ہیں حضرت صاحب، تو جو قرآن میں پڑھتا آپ بھی وہی پڑھتے ہیں یا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا آپ کر لو،
فی سبیل اللہ کرو، دیکھ تو کتنے دن کرتا ہوں، اور ہوتا بھی ایک نہیں ہوتا. یعنی ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یار اس نے تو ایک پھونک ہی مارنی. ارے بھائی عامل جب کسی کو پھونک مارتا نا، آدھا پاؤں خون خشک ہو جاتا ہے اس کا، آدھا پاؤں خون اس کا خشک ہو جاتا ہے ایک پھونک مارنے سے آگے، جو اس کی چیزیں جو اس کے اندر ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ بیوقوف اتنے ہوتے ہیں کیونکہ اس فیلڈ سے وابستہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی پھونک لگنے سے اس کا کیا ہوا. ادھر سے کچھ گیا ہے تو آگے سے آپ کا صفایا ہوا ہے نا، آپ کی چیزیں صاف ہوئی ہیں. یہاں سے کچھ نکلا ہے آپ کو لگا ہے جا کر تو پھر ہی کچھ چیزیں صاف ہوئی ہیں. ہر عالم اگر یہ کام کر سکتا ہو تو کرنا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر نہیں سکتا نا کوئی. اس کے پیچھے محنتیں ریاضتیں ہیں آپ کی. اب آپ عالم ہیں لیکن آپ 5 وقت کی نماز بھی مجبوری سے پڑھیں کہ میں نے مسجد میں تنخواہ لینی ہے، تو پھر آپ کیسے کام کریں گے؟ آپ یہاں تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، 7 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں. تو پھر یہ پھونک کے اندر اثر آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولوی صاحب بن گئے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک رہے تھے کنویں کے اوپر، پانی نہیں میٹھا وہ. تو انہوں نے کہا بچوں نے کہ بابا جی نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی. جب انہوں نے آ کے پوچھا اور فرمایا کہ کلام وہی ہے، زبان فرید کی نہیں ہے. زبان کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے پیچھے اس کو اتنا کھپنا پڑتا ہے. اب بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سورہ فاتحہ کا ریاضت ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. سورہ اخلاص کی ریاضت یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 13 سے 14 سال آپ نے اس طرح سورہ اخلاص کی ریاضت کی کہ 14,000 مرتبہ سورج کی روشنی میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 14,000 مرتبہ رات کے اندھیرے میں پڑھنی ہے. تو 28,000 مرتبہ 24 گھنٹے میں بن رہی ہے. اب بابا فرید کی زبان میں اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اب میرے جیسا ایک جاہل قسم کا اٹھ کر آدمی بابا فرید کے مقابلے تو نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہوتی ہے فی سبیل اللہ. جہاں پر فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ کرتے بھی، یعنی ہر چیز کا ریٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو نزلہ بخار کھانسی وغیرہ وغیرہ کے معاملات ہیں، یا چھوٹا موٹا معاملات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات وغیرہ ہیں، یا مریض کے اندر جنات حاضر ہیں، جنات جادو کے ذریعے نہ ہوں، تو وہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں. یعنی جادو کے ذریعے سے جنات نہ ہو اس میں تو فی سبیل اللہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے پیچھے کسی ٹکر نہیں لینی. اب جنات جادو کے ذریعے مسلط ہے، مجھے پتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس سے پنگا لینا ہے میں نے، تو میں نے اپنا صدقہ بھی دینا ہے، میں نے اپنے معاملات بھی کرنا ہے، میں نے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، معاملات ہیں سارے. پھر فی سبیل اللہ میں کیسے کروں؟ میں نے کہا مثال کے طور پہ ہاسپٹل کے سامنے اگر کسی نے لکھا ہو کہ ہم مریضوں کا علاج فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو جب اندر جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی بخار کا علاج فی سبیل اللہ ہے، آپریشن پیسوں سے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپریشن پہ 2-2.5 لاکھ روپیہ لگے گا، ہماری اتنی محنت بھی ہے اور پھر ہم نے رسک لینا ہے، اس پر 2.5 لاکھ روپیہ ہے، وہ دینا ہی پڑے گا. یہ جو فی سبیل اللہ کا بورڈ لگا ہوا نا، یہ بخار کی حد تک ہے بس. اس میں یہ چیز 30-40-50 روپے کی جو میڈیسن ہے وہ ہم لے لیتے ہیں فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپریشن بھی جو ہے نا فی سبیل اللہ کرواتے کریں. تو یہ ہے، یہ بھی روحانی علاج گاہ ہے. یہاں پر آئیں گے تو ہلکا پھلکا مسئلہ جو بھی ہوگا فی سبیل اللہ ہی ہوگا. انسان کے وجود کے اندر جنات موجود ہوں گے اور جادو کے ذریعے سے نہیں ہوگا، ہم فی سبیل اللہ ہی کریں گے. اگر ہلکا پھلکا اور کوئی مسئلہ ہوگا، نظر بد کا ہوگا، دیگر معاملات ہوں گے، بندش وغیرہ ہوں گے، ہم کھول دیں گے، فی سبیل اللہ کھول دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب جس کے اوپر جادو ہوگا، شدید قسم میں ہوگا، جنات جادو کے ذریعے سے ہوں گے اور پیچھے اور بڑے معاملات ہوں گے، فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. سیدھا دھلا جواب ہے ہمارا، اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں ہم. کوئی بندہ ہمارے پاس رونے کا نہیں نہ ہے. ہاں البتہ دیکھیں گے ہم، رونے کی عادت تو لوگوں کو ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو واقعات اس حالت کا ہوگا کہ جتنا بھی مسئلہ ٹف ہوگا وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ہم فی سبیل اللہ کریں گے. اور کیا بھی ہے ہزاروں لوگوں کا، یہ تو ہر کسی کے لیے نہیں نا. اب جو حضور کا امتی ہے بالکل اس کے حالات ایسے ہیں اور پتہ بھی چلتا ہے ہمیں. جو عامر کو پیچھے کی طرف دیکھ سکتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنے پانی کا ہے، وہ بھی دیکھ لے گا. لوگوں کو رونے کی عادتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس یہی بندہ چلا جائے گا تو 10,000 روپیہ وہ بولے گا نا، اسی وقت نکال کے دے گا. ہمارے پاس آئے گا تو 500 روپیہ دینے لگے گا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور علاج ہوتا بھی نہیں. یعنی کئی مریض ایسے ہمارے پاس آتے ہیں روحانی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے ہیں، 1.5 لاکھ لگا لیتے ہیں، جب پھر کہتے ہیں کہ یار ہم نے سارے رپورٹس کروانی، کچھ بھی نہیں آتا رپورٹس میں. اب یہ بتائیں جو رپورٹس انہوں نے کی فیس بھی لے لگی ہیں. اگر 50 رپورٹس کروائیں گے 1,000 روپے بھی لگاؤ تو 50 ٹھوک گئی. ہمارے پاس اگر رو رہا ہے 50 روپے بھی دینا.
اور پھر ہم اس کی صرف تشخیص نہیں کر رہے بلکہ علاج کر کے دے رہے ہیں، اور اس کو اس مصیبت سے نکال کر فریش کر کے گھر بھیج رہے ہیں، اور پھر بھی 50 روپے نہیں دے رہی ہوں۔ یہاں پر سارے رونے یاد آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں چلے گا بھائی۔ ہم نے اصل میں بنانے بھی مدارس۔ ہماری یہ جو سنی قوم ہے نا، یہ ایسی جاہل قوم ہے، اس کو حرام کاموں میں جتنا مرضی پیسہ لگوا لو، جب یہ اس کو دین کے لیے کام کے لیے پیسہ بولیں تو یہ نہیں نکالتے، یہ کو ہوا نہیں لگاتے۔ تو اب ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ اس طرح تو انہوں نے دینے نہیں ہے، ٹھیک۔ اب ان کا جو پیسہ ہمارے پاس ہے ہم ان سے اسی طرح نکال کر مدرسے بنوائیں گے۔ دونوں کام ہو گئے نا۔ اب کوئی ناجائز کہہ کر دکھائیں ہمیں حرام کاموں کے لیے، ابھی کتے لڑوا لو، خسرے نچوا لو، تو وہاں پر پیسہ لٹا دیں گے یار۔ دین کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں، جن کی شکل دیکھ کر بھی بندے کو شہوت آتی ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح کا مون کر بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے لیے لاکھ روپیہ ہے، مدارس کے بچوں کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ تو ہمارا تو یہ ٹارگٹ ہے، ہمارا ہدف ہے، اس قوم سے اسی طرح پیسے لیں گے اور اسی طرح جامعات بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے ہم، اور بنانے ڈنکے کے جوڑوں بنانے، جس کا جو جی چاہتا کر لیں ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدھی بات ہے ہمارے، ہم کسی سے ڈرتے ہیں؟ کسی کے باپ کے ملازم تو نہیں، کسی سے لے کر تھوڑی کھاتے۔ صاف بتائیں کہ اسی طرح پیسہ نکلوانا ہے ہم نے قوم سے، اور اسی طرح ہم نے جامعات بنانے اور بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا الٹی کرنی پڑے گی۔ تو یہی چیزیں ہیں، ہمارے جتنے شاگرد ہوں گے ان کو ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، سیدھی اور صاف بتا دی ہے، اور اسی طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ہم نے ایک علاج کیا ادھر اسلام آباد کے تھے، ان کی 3 بہنیں، تینوں کے اندر جنات حاضر ہوتے تھے، وہ جادو کے ذریعے سے تھے، تینوں کے اندر حاضر ہوتی تھی۔ 15 سے 20 سال سے وہ عاملوں کا چکر لگا رہا تھا، پتہ نہیں جو زمانے کا عامل انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا ہو۔ وہ عامل آتے تھے، علاج وغیرہ کرتے تھے، چیزیں حاضر کرتے تھے، پھوکے مار کے چیزیں چلی جاتی تھی، تھوڑی دیر کے لوگ ہم نے جلا دی، 10-15 ہزار 20 ہزار لے کر ہو گئے۔ وہ جاتے تھے، ابھی ایک قدم باہر ایک اندر ہے، وہ پیچھے ہنس پڑتی تھی، وہ کہتے تھے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کبھی 1 مہینے کے لیے فرق پڑ جاتا، کبھی 10 دن کے لیے پڑ جاتا، کبھی 5 دن کے لیے پڑ جاتا، کبھی گھنٹے کے لیے پڑ جاتا۔ تو میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، کہتے کہ اسی طرح مسئلہ ہے، ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ بڑا ہائی فائی کام کرتے ہیں۔ اچھا، میں کہا یہ تو آپ نے سنا، لیکن سر میں یہ بھی آپ نے سنا کہ جن کے ہم نے ہائی فائی کام کیے نا، انہوں نے ہمیں منہ بھی نہیں لگایا۔ سیدھی سی بات ہے۔ کہتے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا چلو بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی سسٹرز کی تصویریں دینی پڑیں گی بھی آپ کو، اپنے چہرے کی صرف۔ لیکن یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہر بندے کو بھائی، ہر عامل کے پاس تصویر بھیجے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بولا کہ ہم نے اس سے سنا تھا کہ تصویر ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہیں، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں بس۔ ہماری کوئی کمپلین کسی کے پاس پہنچے تو ہم اس کے قانوناً بھی اور شرعاً بھی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن باقی عاملین کی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میری بات سن کر تصویریں بھیجتے رہیں، بعد میں کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ علاج معالجہ کرتی تھی کالے علم کا، وہ کہتی تھی کہ مجھے ننگی تصویر بھیجو۔ تو اس طرح کی بکواس باز ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا بھائی۔ ہم تو مراقبے کے ذریعے سے اصل میں استخارہ کرتے ہیں۔ تصویر کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ نام اگر ہمیں کوئی بھیجتا ہے تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اسی نام کے اگر 5 7 10 20 25 30 جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تصویر مل جائے نا تو یہ کریکٹ بندہ ہم اپنے سامنے لے آئیں گے۔ 25 30 یا 2 بندے بھی آ جائیں تو ہمیں کون سا پتہ ہے کہ اس میں سے کون سا ہے؟ تو ہم تو اس لیے تصویر منگواتے ہیں۔ تو بہرحال تصویر منگوائی، جب میں نے دیکھا تو ان کے اندر جنات تھے، ہم نے یہیں پر بلا لیے، کھینچا ان کو، پڑھائی کی، اپنے پاس بلا لیا۔ بلانے کے بعد ہم نے ان سے بات چیت کی، نہیں مانے تو جلا دیا۔ پیچھے تک وہ معاملہ سے ختم کیا، جادو کی کاٹ کی مکمل کا۔ تو ان کو میں نے بولا کہ آپ کا کام ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں کیسے ہو گیا؟ وہ جو 25 سال میں نہیں ہو سکا، آپ نے 5 منٹ میں کہہ دیا ہو گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا مجھے پہلے پتا تھا کہ تم نے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کیا فی سبیل اللہ کام۔ اس وقت نا ہم نے اپنا چھوڑا تیز کیا نہیں تھا نا، کیونکہ یہ کام سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح پیسہ نکلوانا ہے، اور ہم نے لگانا کہاں پر وہ بھی بتا دیا ہم نے۔ پہلے ہم نے بڑی ذلت کھاٹی ان لوگوں میں۔ دوبارہ لے کے اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کا علاج ہو گیا، بھاڑا میں جاؤ، مارنا نہیں تو سے ہم نے کیا لینا تھا تم سے۔ اس نے کیا کیا، اگلے دن مجھے میسج کیا کہ ہم نے میرے کو بلایا تھا، 15,000 روپے دیا، اس نے 1 1.5 گھنٹہ پڑھائی کی، کسی بہن میں کوئی چیز حاضر نہیں ہوئی۔ میں آپ کے لیے میسج کروں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یار یہ ایک ششتر رہنے کی بات، یعنی حیرانگی والی بات کہ آپ نے اتنی دور بیٹھ کر ایسا علاج کیسے کر دیا، تو آپ کا شکریہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے جو شکریہ کیا ہے، یہ شکریہ الٹا کر اس کے منہ پہ مارنے کا تھا نہیں نا؟ الو کے پٹھے، کام تیری 3 بہنوں کا ہم نے کیا، اتنا پرانا جادو، ٹھیک ہے، اور تو 15,000 روپے صرف ٹیسٹ کے لیے اس کو دے رہا ہے، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا تم نے۔
تو اب یہ بتائیں کہ ہمارا پھر فی سبیل اللہ بنتا ہے تو پھر ہم تو پھر سیدھے ہو جائیں گے اسی قوم کے ساتھ. تو اس لیے ہمارا اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات ہے، پیسہ لینا ہے قوم سے اسی طرح، اور مدارس بنانا ہے، خانقاہ بھی بنانی ہے، اپنا گھر بھی بنائیں گے. محنت ہے ہماری، کون روکے گا ہمیں؟ کل کو کوئی بات کرے آپ نے تو مدرسے کی بات کی، جو آپ نے اپنے گھر کی اینٹ کیوں لگائی؟ لگائیں گے. محنت میں نے کی ہے، میں لگاؤں گا جہاں مرضی لگاؤں. مدرسہ بناؤں گا تو میں ان سے مدرسے کی مد میں نہیں لے رہا، میں اپنی محنت کی مد میں لے رہا ہوں. اب میرے کلی اختیار ہے، میں اس کو جہاں مرضی استعمال کروں، گھر میں بھی لگاؤں گا، مدارس میں بھی لگاؤں گا، اپنی ذاتی ضرورت بھی پوری کروں گا، سارا کچھ کریں گے. اس میں سے بجلی کے بل بھی دیں گے یہاں سے. جو میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی، اس کا علاج کیا، میں اس کا عوض لے رہا ہوں. یہ شرعاً قانون ہر طریقے سے جائز ہے. تو کل کو یہ بلا وجہ ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرے تو الحمدللہ ہم خود شریعت بھی جانتے، دین بھی جانتے ہیں. جو زیادہ ٹھیکیدار بنے گا وہ بھی ہم سے بات کر لیا کر بیٹھ کے سامنے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. عامل بننے سے پہلے یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے، تسلی سے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. اور پھر اس میں آخری بات میں یہ کرتا چلوں، عاملین کو چاہیے کہ ذکر و اذکار جو اللہ کی رضا کے لیے کریں. جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوگی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، شہرت کے چکر میں نہیں پڑنا. اگر شہرت کے چکر میں پڑا تو یقین کرے بڑے بڑے عاملین جو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے جب ہم مارکیٹ میں آئیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کام کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کرنی ہے، للہ فی اللہ کرنی ہے. اس کی ایک حدیث پاک سنیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے گھر بنایا ہے، آپ اگر مبارک قدم لگا دیجیے، خیر و برکت کی دعا فرما دیجیے. سرکار تشریف فرما ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس میں ایک روشن دان رکھا ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ روشن دان کیوں رکھا کمرے میں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ روشن دان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے تازہ ہوا آئے گی. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس میں سے یہ نیت کر لیتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو پھر بھی آتی رہنی تھی پھر بھی، لیکن تمہیں اذان کا ثواب مل جاتا. اسی طرح اگر آپ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشنودی اور عشق و محبت کے حصول کے لیے کریں گے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اور جو چیزیں موکلات وغیرہ پیچھے ہوتی ہیں وہ بھی خود بخود آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گی، وہ چیزیں بھی آپ کی مددگار ہو جائیں گی. یعنی جو ریاضت آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو مل تو پھر بھی جانی ہیں، لیکن نیت تبدیل کر لینے سے آپ کو اللہ کا قرب بھی ملے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی. اس نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں نقصانات کم ہیں. اس لیے عاملین چونکہ دوسرے لوگوں کی مصیبتوں کو اپنے گلے ڈالتے ہیں، اس کے اوپر اٹیک ہوتے رہتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبتیں اپنے گلے ڈالتا رہتا ہے اور لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے تو ان کی مصیبتیں اپنے گلے ڈال رہا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ عملیات کی فیلڈ میں نہیں ہوتے، ویسے اللہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا اٹیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ کسی کو چھیڑتا ہی نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور ہم لوگوں نے اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہوتا، ہم نے لوگوں کے کاموں میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھے جو ہماری طرف سے عملیات سیکھے گا اس کے لیے صرف یہ حکم ہوتا ہے جو ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ ہم نے بگڑے ہوئے کام سنوارنے ہیں، سنورے ہوئے بگاڑنے نہیں. صرف بگڑے ہوئے کام سنوارنے ہیں. مریض لیٹا ہوا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے. کسی کو معاملات ہیں، جناتی ہیں، جادوئی معاملات ہیں، اس کو اس معاملات سے نکالنا ہے. صحت یاب آدمی کو 4 پیسے لے کر خراب نہیں کرنا. کسی کی باتیں سن کر، کسی سے 4 پیسے لے کر کسی کے نقصان کے لیے عمل نہیں کرنا. جو کرے گا اس کو پھر ہم نپٹ لیں گے خود.